السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گرامی قدر حضرات، میں صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے امیر جناب مولانا عبدالسلام صاحب سلفی اور جملہ اراکین صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی اور جماعت اہل حدیث مومن پورہ بھائی کھلہ کی جانب سے اس مجلس میں شریک اپنے تمام معزز مہمانوں کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں اور ان سب کو اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتا ہوں۔ بالخصوص اپنے اس مجلس کے خطبائے کرام کا کہ جو دور دراز کی مشقتیں برداشت کرتے ہوئے اللہ کے دین کی دعوت کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، جملہ سامعین کا اور تمام خواتین ملت کا جو یہاں تشریف فرما ہیں، ان سب کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو قبول فرمائے، اچھی باتیں سننے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، آج کا یہ دور امت مسلمہ کے لیے بڑے فتنوں اور آزمائشوں کا دور ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے جیسا کہ فرمایا تھا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یصبح الرجل فیہا مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ ایک آدمی شام کو مومن ہوگا، صبح میں کافر ہو جائے گا، صبح میں مومن ہوگا، شام میں کافر ہو جائے گا، اپنے دین کو دنیا کے سامان کے لیے بیچ دے گا، اموال دنیا کے لیے بیچ دے گا۔ آج عقیدے کا فتنہ ہے، عمل کا فتنہ ہے، اخلاق کا فتنہ ہے، مال کا فتنہ ہے، خواتین کا فتنہ ہے، داخلی فتنے ہیں، خارجی فتنے ہیں، ان سب کا امت مسلمہ کو سامنا ہے۔ لیکن الحمدللہ اسلام میں وہ مستحکم بنیادیں موجود ہیں جو امت کی رہنمائی اور اصلاح کے لیے کافی ہے۔ صرف شرط اس بات کی ہے کہ امت اس کتاب کی عظمت کو محسوس کرے جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت، رہنمائی اور کامیابی کے لیے اس کو عطا کی ہے، اور اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ تمسک کرے۔ گرامی قدر حضرات، یہ جلسے ذوق تماشا کی تسکین کے لیے نہیں ہوتے۔ علماء کرام نہ کوئی کامیڈین اور جوکر ہیں، نہ اداکار ہیں کہ یہاں آیا جائے کوئی ذوق تماشا کی تسکین کے لیے، بلکہ یہاں اس لیے آیا جاتا ہے کہ ان کے بیان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اگر ان کا بیان سن کر ہم نمازوں کے پابند نہ ہو سکے، اگر ہمارے چہرے پہ داڑھی نہ آ سکی، اگر ہمارے کپڑے ٹخنے سے اوپر نہ ہو سکے، اگر ہمارے عقیدے کی اصلاح نہ ہو سکی، اگر ہمارے اندر اتحاد پیدا نہ ہو سکا، اگر ہم دنیاوی قوانین کی طرف بھاگنے کے بجائے کتاب و سنت کی طرف تحاکم پر آمادہ نہ ہوئے، تو ایسے جلسوں میں ہماری آمد کا حاصل کیا ہوگا؟ کیا یہاں آنا ہمارے لیے باعث ثواب ہوگا؟ حضرات گرامی، یہ وقت کا مسئلہ ہے کہ ہم ان جلسوں میں، ان پروگراموں میں جو آئیں تو یہاں کا میسیج اپنی زندگی میں اس کا اثر لے کر جائیں اور اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے سامنے نوجوانوں کے بہت سارے مسائل ہیں، بہت سے مختلف قسم کے مدعیان پیدا ہو رہے ہیں۔ کوئی اس بات کا دعویٰ لے کے کھڑا ہوتا ہے کہ وہ عیسیٰ ہے، کوئی اس بات کا دعویٰ لے کے کھڑا ہوتا ہے کہ وہ مہدی ہے، کوئی اس بات کا دعویٰ لے کے کھڑا ہوتا ہے کہ وہ مصلح آدم ہے، اور کوئی آدمی سلفیت کی آڑ میں معاذ اللہ کچھ دنوں تک اس کی دعوت و تبلیغ کر کے صحابہ پر تبرہ بازی کرتا ہے، صحابہ کو مطعون کرتا ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگ انکار حدیث کی طرف لے جاتے ہیں، کچھ لوگ مختلف قسم کی بدعتوں کا لوگوں کو خوگر بناتے ہیں۔ مسلمانوں اور بالخصوص جماعت کے افراد کے عقیدوں پر بھی حملہ ہے، مختلف قسم کے فتنے ہیں، تعادم کا فتنہ اس میں بہت بڑا ہے،
میری گزارش نوجوانوں سے یہ ہے کہ وہ اپنے دین کی رہنمائی اور دین کو سیکھنے کے لیے صرف اور صرف معتمد اور مستند علماء سے رابطہ قائم کریں۔ باقی ایسے لوگوں سے جو صرف تقریری صلاحیتوں سے مالا مال ہیں لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس وہ اصول و ضابطے نہیں ہیں جو امت کی صحیح رہنمائی کے لیے ضروری ہوتے ہیں، محض اپنی تقریری صلاحیتوں سے وہ اپنے اندر کشش پیدا کر لیتے ہیں لیکن امت کو مختلف قسم کے فتنوں کا شکار کرتے ہیں، مختلف قسم کی پریشانیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ان سب کے لیے ضروری ہے کہ علماء کے کردار کو سمجھا جائے، علماء سے رابطہ بڑھایا جائے اور علماء کی رہنمائی کے بغیر کوئی کام نہ کیا جائے۔ ایک دوسرا بہت بڑا فتنہ جو اس وقت الیکٹرانک جو آلات ہیں ان کا فتنہ ہے، اس میں تباہ کاری کی ایک دنیا آباد ہے، اس میں شیطان کے فندوں کا ایک لمبا جال بچھا ہوا ہے جس میں ہمارے نوجوان مختلف انداز سے گرفتار ہوتے ہیں، ان کا اخلاق تباہ ہوتا ہے، عقیدہ تباہ ہوتا ہے اور ان کی صحت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ اس فتنے سے بھی آگاہ ہونے اور اس کی مضرتوں کو جاننے کی ضرورت ہے اور اس کے ذریعہ گمراہی کے بھی بہت سے اسباب پیدا ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آج قلت برداشت پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، بات بات پہ جھگڑے ہو جانا، خون خرابہ ہو جانا اور ایک ہی جماعت کے دھڑوں میں قتل تک کی نوبت آ جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امت نے اسلام کی تعلیم کو چھوڑ دیا ہے، رسول کے اسوہ حسنہ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کے پیغام امن کو سمجھا جائے۔ اسلام نے تو جھگڑے کی تمام بنیادوں اور اسباب کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اگر لوگ اسلام کی اخلاقی تعلیمات اور اعلیٰ قدروں کو سمجھ لیں تو سارے جھگڑے کلیشز مٹ جائیں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اسلامی تعلیم سے جڑنے اور اسلامی تعلیم سے جوڑنے کے لیے ہمارے پاس جو نظام ہے وہ بہت کمزور ہے۔ اس نظام کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اسلام میں بولنے کا ہر مسئلے پہ بولنے کا حق ہر آدمی کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ تعلیم دی ہے کہ جب کوئی اہم مسئلہ امت کا پیدا ہو اور جب کوئی دینی مسئلہ ہو، سیاسی مسئلہ ہو، اجتماعی مسئلہ ہو تو جو اس کے اسپیشلسٹ ہیں، جو اس کے متخصص ہیں، علماء کرام اور ماہرین، یہ مسئلہ ان کے حوالے کر دیا جائے، ان کی رہنمائی میں کام کیا جائے۔ اور سلفی منہج تو بہت حساس، بڑا غیرت مند، بہت نازک ہے۔ یہ جو زمانے میں رائج چیزیں ہوتی ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں کرتا ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھیں کہ ابھی جناب مولانا بدر الدین اجمل صاحب نے پارلیمنٹ میں ایک بیان دیا جو انتہائی نامناسب، ظالمانہ اور اصولوں کے خلاف تھا۔ بے بنیاد باتیں کہی انہوں نے جماعت اہل حدیث کے خلاف۔ خیر اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے رجوع کر لیا اور بات کو ختم کر دینا چاہیے۔ لیکن اسی مناسبت سے کچھ نوجوانوں نے مجھ کو فون کیا اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب کا پتلا بنائیں، پتلا جلائیں، سڑکوں پہ نکلیں، احتجاج کریں۔ تو سمجھنا یہ چاہیے کہ سلفی منہج یا سلفی مسلک جذبات سے نہیں چلتا ہے، یہ تو دلیلوں سے چلتا ہے۔ جذبات سے جو مسلک بنتا ہے وہ کہیں اور بنتا ہے کہ عوامی جذبات جس بات کا تقاضا کرے اسی کو دین بنا دیا جائے، یہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا صحابہ نے، تابعین میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ابو جہل کا پتلا جلایا، ابو لہب کا پتلا جلایا؟ یہ تو بہت سخت دشمن تھے۔ ایسے ہی صحابہ نے کسی کا پتلا جلایا؟ ہمارے ہاں معیار ایک ہی ہے کہ اللہ کے رسول و صحابہ کو دیکھا جائے۔ تو بہرکیف میرے بھائیوں، میں ایسے اتنی گزارش کروں گا اپنے نوجوانوں سے کہ اپنے جذبات کو اپنے دین کا تابع کریں، اصولوں کا تابع کریں، ورنہ کیا ہوتا ہے
حقیقی علماء سے دور رہنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ جو بات سمجھ میں آئی اسی پر عمل شروع ہو گیا اور اس کا نتیجہ کلیشز، جھگڑے، فساد اور مشکلات کی شکل میں سامنے آتا ہے، اور جب معاملہ ہاتھ سے اتنا دور چلا جاتا ہے۔ اب ایک مثال میں دے رہا ہوں، معاف کیجیے گا، ابھی یہی مولانا فضل الدین اجمل صاحب کا جو مسئلہ آیا تو بہت سارے لوگوں نے، غیر مسلکی لوگوں نے بھی ان کی تردید کی، اور حق تھا کہ ان کی تردید کی جاتی، لیکن یہاں سے ہمارے کچھ احباب نے جب سخت لب و لہجہ اپنایا اور نامناسب جملوں کا استعمال کیا تو ان کے مسلک کے لوگوں کے یہاں مسلکی حمیت، یا یوں کہیے کہ جس بات کے انتظار میں تھے اس کا انہیں موقع مل گیا، اور ان کی حمایت اور تائید میں، حالانکہ انہوں نے ظلم و زیادتی کی تھی لیکن لوگ ان کی حمایت اور تائید میں آگے آنے لگے رد عمل کے نام پہ، کہ دیکھیے ان کے خلاف ایسا کام کیا جا رہا ہے، ایسا کام کیا جا رہا ہے۔ تو یہ حوالے ہمیں فراہم نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں کبھی بھی اصولوں کا دامن، اخلاق کا دامن، اسلامی قدروں کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ انہی باتوں پر میں اپنے معزز مہمانوں کا دوبارہ خیر مقدم کرتے ہوئے اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ سارے لوگ اسلام کی سچی تعلیمات سے جڑیں، اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں اور اپنے دین کو اپنی زندگی میں داخل کریں۔ محض تقریروں اور تحریروں میں دین رہے گا تو مسلمانوں کا کبھی بھلا نہیں ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی نبینا محمد۔ السلام علیکم۔